بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ دراصل اللہ رب العزت پر جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو چاہتا ہے، اس کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اس کو چھونا چاہتا ہے، اس کو پانا چاہتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار ناممکن ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنے لیے جو محبت کا جذبہ ہے اس کو ڈائیورٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو، یہی میری محبت کا تقاضا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی اور عزیز ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسری روایت میں یا دوسرے کسی موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے گھر والوں سے زیادہ، یعنی اس کے اہل خانہ سے زیادہ اور اس کی مال و دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو بہت متواضع تھے، آپ کی تواضع تو ضرب المثل تھی۔ مجھے اپنے آپ کو دیکھ کر اٹھنے والوں کو آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، مجھے دیکھ کر اٹھا مت کرو، یہ آپ کی غایت درجہ تواضع۔ آپ نے امت کو حکم دیا کہ مجھے یونس بن متی سے بھی زیادہ فضیلت مت دو، اور ایک بار ایک یہودی کے ساتھ کسی مسلمان نے کمپیریزن کیا اللہ کے رسول کا، تو آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، مجھے کمپیئر مت کرو، یہ آپ کی تواضع کا عالم ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے محبت کرو، اور اتنی محبت کرو کہ میں تمہاری اولاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہو جاؤں، تمہارے والدین سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، گھر والوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، مال و اسباب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ تو یہ اللہ کے رسول کی خود ستائی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیگر دنیا دار لیڈروں کی طرح وہ اپنے پیروکاروں کو ابھار رہے ہیں کہ مجھے محبت کرو، نہیں۔ دراصل آدمی کی فطرت میں ایک تقاضا رکھا گیا ہے کہ وہ آئیڈیل کی تلاش میں رہتا ہے، آدرش کی تلاش میں رہتا ہے، نمونے کی تلاش میں رہتا ہے۔ بڑی سے عالی سالہ دعوت ہو، کوئی بہت بڑی تحریک ہو، بہت بڑا فلسفہ ہو، کوئی سی بھی تعلیم ہو، جب تک اس کے ساتھ کوئی انسانی زندگی نہ ہو، کوئی عملی نمونہ نہ ہو، کوئی زندہ پیکر نہ ہو، کوئی چلتی پھرتی مثال نہ ہو، کوئی مجسم تصویر نہ ہو، تب تک لوگوں میں اس کے لیے اٹریکشن نہیں پیدا ہوتا، اپیل پیدا نہیں ہوتی، کشش پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجائے رسول کے آنے کے یہ ایک آسمان سے صحیفہ نازل کر دیا جاتا اور اعلان کر دیا جاتا کہ بھئی نبی آ گئے ہیں، اور نبی نہیں بلکہ ہماری شریعت آ گئی ہے، اور جس کا جی چاہے وہ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر کتاب موجود ہے، جا کر لے آئے اور پڑھے اور مطالعہ کرے اور عمل کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کے ساتھ ساتھ نبی آتا ہے، اور جس دین کی طرف، جس شریعت کی طرف وہ بلاتا ہے، اس کا پہلا نمونہ وہ خود ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر لوگ سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس کی بیوی سے جب پوچھا جاتا ہے تو کیسے ہیں، تو کہتے ہیں کان خلق القرآن، کہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ نبی کی ذات تھی۔ تو یہ انسان کی سرشت ہے، اس کی فطرت ہے، وہ نمونے کی تلاش، نمونے کے بغیر اس کے اندر جماؤ استحکام پیدا نہیں ہو پاتا کسی بھی آئیڈیالوجی پر۔ تو اسی جذبے کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا، اور جتنے بھی اللہ کے انبیاء اور رسول آئے ہیں اس سے پہلے، انہوں نے بھی اپنی امتوں کے لیے وہ آدرش اور نمونہ تھے، اور یہی حکمت تھی ان کو بھیجے جانے کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول کی ذات میں جو اسوہ حسنہ وہ اسی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمیں جو قرآن کی صورت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اس میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ آئیڈیا ہے، یہ نظریاتی نالج ہے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کا پریکٹیکل ہے، ہمیں ان لوگوں کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا جنہوں نے تیرے راستے پر چل کر دکھایا، جن پر تو نے انعام کیا اس راستے پر چلنے کی وجہ سے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی خود ستائی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس کے بغیر ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا نہ ہو جائے. اسی تعبیر کو اللہ کے رسول نے اس طرح بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے اہل خانہ سے، تمہارے مال و اسباب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. دیکھیے محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک جذباتی محبت ہوتی ہے، ایک شعوری محبت ہوتی ہے. جذباتی محبت میں عقل کا دخل نہیں ہوتا، جیسے بچے سے والدین کو محبت ہوتی ہے، یا جیسے اہل خانہ کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، زوجین کی، میاں کی بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی کی شوہر سے محبت ہوتی ہے. اور کچھ محبت ہوتی ہے جو شعور کی بنیاد پر ہوتی ہے، سمجھ کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ ہے اولاد کی والدین سے محبت. اولاد جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان سے محبت کرے، یہ شعور کی بنیاد پر، جذبات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. اسی طرح مال اور اسباب کی جو محبت ہوتی ہے وہ جذباتی نہیں ہوتی بلکہ شعوری محبت ہوتی ہے. ان دونوں محبتوں کو جب ان کا مجموعہ تیار ہو جائے، کسی ایک چیز میں جب دونوں محبتیں جمع ہو جائیں تو محبت کا پرفیکشن ہوتا ہے، محبت کا کمال ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے دونوں حدیثوں کے ذریعے یہی بتایا کہ من مالہ و ولدی، من اہلہ و مالہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، یعنی جذباتی محبت بھی اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، وہ مالی اور شعوری محبت بھی ہونی چاہیے. اولاد سے جیسے جذباتی محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور والدین سے جیسے شعوری محبت ہوتی ہے، منطقی محبت ہوتی ہے، عقلی محبت ہوتی ہے، وہ محبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. جذباتی محبت ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کے رسول کی جذباتی محبت پیدا کریں، آپ کے اچھے واقعات بتائیں، آپ کی سیرت پڑھ کر سنائیں، آپ کی سنتیں بچوں کو یاد کرائیں، آپ کے واقعات بچوں کو یاد کرائیں، آپ کی حدیثیں بچوں کو یاد ہوں. بچپن سے ہمارے ماضی قریب میں یہ گھروں کا ماحول ہوتا تھا کہ بچوں کے ذہن میں بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست کر دی جاتی تھی. اور شعوری محبت یہ جب شعور آدمی حاصل کر لے، جب سینے شعور کو پہنچ جائے، عقل کے مرحلے میں پہنچ جائے، تو اس وقت سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے اور شعوری طور پر اس محبت کو کنفرم کرے جو جذباتی طور پر بچپن میں دل میں کھپا دی گئی تھی، دل میں پیوست کر دی گئی تھی. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت ہمارے سروں پر یہ ربیع الاول کا مہینہ سایہ فگن ہے. جس طرح قرآن کریم کو خاص مناسبت ماہ رمضان سے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کو خاص مناسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. میں نے بارہا اس موضوع پر غور کیا، اس سوال پر غور کیا کہ اللہ کے رسول کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہی کیوں ہوئی، پیر کے دن ہی کیوں ہوئی، حالانکہ سید الایام تو جمعے کا دن ہے، اور جو عاشورہ کا دن ہے، محرم کا مہینہ، یہ سب سے بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں عاشورہ کا دن آتا ہے جس میں پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اس روز آپ پیدا نہیں ہوئے. اسی طرح رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بہت بابرکت مہینہ، لیکن آپ کی ولادت اس مہینے میں نہیں ہوئی. اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کا جو مہینہ، اس میں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 دن جو ہیں شروعات کے، اللہ کے تعالیٰ کو کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں روزے رکھنے سے زیادہ پسند نہیں ہے، تو لیکن آپ کی ولادت اس میں نہیں. محترم جو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی. تو ماہ ربیع الاول میں کیوں ولادت ہوئی؟ دراصل اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ میرے رسول کی ولادت کے ذریعے سے کوئی دن ممتاز ہو، کوئی مہینہ معزز قرار پائے. ایسا نہ ہو کہ کسی مہینے کی عزت کی وجہ سے، اس کے تقدس کی وجہ سے، یا اس کی بڑائی کی وجہ سے میرے نبی کا اکرام کیا جائے. تو ایک تو یہی حکمت تھی. پھر اللہ کے رسول کی جو ولادت ہوئی اور ماہ ربیع الاول کے نام میں، دونوں میں بڑی مناسبت ہے. یعنی ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار کا موسم. تو اللہ کے رسول کی آمد کے ساتھ اس دنیا میں بہار آئی ہے، ایمان کی بہار آئی ہے، نیکیوں کی بہار آئی ہے. اور جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس میں ہر چیز معتدل ہوتی ہے، موسم بھی معتدل ہوتا ہے، نہ سخت گرمی ہوتی ہے نہ سخت ٹھنڈک ہوتی ہے، کام کرنے کا بہت دل چاہتا ہے، انسان کی فطرت اعتدال پر رہتی ہے. تو یہ اشارہ اس طرف بھی کیا گیا کہ اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے ہیں، جو نظام لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، وہ ہر لحاظ سے معتدل ہے. اس میں بہت سختی نہیں ہے، ایسی سختی نہیں ہے جو انسان کی کمر توڑ دے، اور ایسی آسانی نہیں ہے کہ دین کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے کہ اس میں کچھ پابندیاں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے پیر کے دن، اللہ کے رسول کی قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا گیا کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس میں 4 دن اس دنیا کو بنایا. تو 4 دن میں جیسے حدیثوں میں ملتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں، صحیح مسند احمد کی حدیث میں، کہ خلق الشجر یوم الاثنین، نباتات کو اللہ رب العزت نے پیر کے دن بنایا. تو نباتات کو غور کریں تو انسانوں کا جو رزق ہے وہ بھی نباتات سے آتا ہے، اور انسان جن چیزوں کو کھاتا ہے، یعنی جانوروں کو کھاتا ہے، جن جانوروں کو، ان کا رزق بھی نباتات سے بنتا ہے.
تو گویا کہ یہ اشارہ کیا گیا کہ جس طرح مخلوق کی غذائی ضروریات کو، جسمانی ضروریات کو اللہ رب العزت نے پیر کے دن ان کی تکمیل کا سامان پیدا فرمایا، اسی طرح مخلوق کی روحانی غذا کو، روحانی رزق کو، یعنی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی، اللہ کے رسول کو پیدا فرمایا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا لحاظ فرماتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فیہ خلقت و فیہ انزل علیہ، اسی دن میں پیدا کیا گیا ہوں، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح قرآن کریم کے مطالعے کو خاص مناسبت ہے ماہ رمضان سے، اسی طرح سیرت کے مطالعے کو خاص مناسبت ہے ماہ ربیع الاول سے۔ ہمارے سروں پر یہ ماہ ربیع الاول سایہ فگن ہے، اور اس کا یہ بہت بڑا تقاضا ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمیں جو اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے اور محبت ہے، اور اس میں مزید ترقی کرنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ کے اندر اللہ کے رسول کی سیرت کے سائے میں زندگی گزاریں، عملی لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی، عقلی لحاظ سے بھی۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کے جو واقعات ہیں ان کو اپنے ذہن میں مستحضر کریں، سیرت کے جو اجتماعات ہیں اس میں سیرت کے متعلق گفتگو ہو، تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا اگر ہم اس ماہ ربیع الاول سے اس کو کیش کرا پائیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس جو میں نے باتیں کہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس محبت کو ہمیں پرفیکشن کرنا ہے، جذباتی اور شعوری دونوں کو امتزاج پیدا کر کے، اور اس محبت کو پیدا کرنے کا بہت ہی طاقتور وسیلہ ہے اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ۔ اور سیرت کے مطالعے کے لیے بہت ہی مناسب وقت ہے ماہ ربیع الاول۔ اگر کسی نے اس ماہ ربیع الاول میں سیرت کا مطالعہ کیا تو آپ خود دیکھے گا، محسوس کرے گا کہ اس میں اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ترقی پاتی ہے، اور زیادہ اللہ کے رسول کی سیرت کا استحضار ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو مطالعہ سیرت کے تعلق سے اور ماہ ربیع الاول کے تعلق سے ذہن میں آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔